قرآن کو آسانی سے سمجھنے کے بہتر طریقے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو قرآن سمجھنا سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ایک عالم دین کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ غلط لگتا ہے ہمیں۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، پھر وہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، اسے ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے قرآن کو باقاعدگی سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جب آپ قرآن باقاعدگی سے پڑھنے لگتے ہیں تو یہ خود بخود اپنے اندر چھپی ہوئی پہیلیاں آپ کے سامنے عیاں کرنے لگتا ہے۔ تو آج سے ہم نے یہ چند چیزیں ہیں جو قرآن کو سیکھنے کے لیے فالو کرنی ہیں۔ قرآن کا ترجمہ۔ اگر تو آپ کو عربی زبان سمجھ میں آتی ہے تو آپ عربی زبان میں قرآن پڑھیں، لیکن عربی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس زبان میں بھی پڑھیں جو آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، تو آپ نے وہی ترجمہ پڑھنا ہے جو آپ کی زبان میں لکھا گیا ہے، تاکہ یہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے آپ کی قرآن میں دلچسپی بھی بڑھے گی اور آپ کو قرآن سیکھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ قرآن کا مقصد۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسرا سب سے اہم کام قرآن کا مقصد جاننا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، اور دوسری اہم بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ کتاب صرف آپ کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب آپ کی کہانی ہے، ہم سب کی کہانی ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں ان 4 سوالوں کے جوابات آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ قرآن کا مصنف کون ہے؟ ہمارا رب۔ قرآن کا موضوع کون ہے؟ انسان یعنی ہم سب۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اور قرآن کس کی ہدایت کے لیے ہے؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ تو عقل کیا صرف عالم رکھتے ہیں؟ نہیں نا، ہم سب کے پاس عقل ہے۔ قرآن صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، قرآن ہر اس انسان کے لیے جو اسے سیکھنے کی اور سمجھنے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تعصب کو مٹا دینا۔ یہ پوائنٹ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ صرف تعصب کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں سیکھ پاتے۔ تعصب کیا ہے؟ تعصب بدگمانی کو کہتے ہیں، تنگ نظری کو کہتے ہیں۔ آیت کا پس منظر جاننا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر آیت کے پیچھے چھپی کہانی کا علم ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کون سی آیت کب، کیوں اور کس نبی پر نازل ہوئی۔ انبیاء کی کہانیاں اس لیے قرآن میں موجود ہے تاکہ ہم ان کی کہانیوں سے سبق حاصل کریں، تاکہ جن قوموں کو پہلے کامیابی ملی ہم انہی کی طرح بن سکیں، اور جو قومیں ہلاک ہو گئیں ان سے یہ سیکھ سکیں کہ وہ کون سی برائی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، تاکہ ہم وہ برائی نہ دہرائیں۔ جیسے اگر کسی آیت میں معجزوں کی یا اللہ کی مدد کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ وہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے سنائی گئی تھی، پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یقین رکھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ہے، نہ کہ مایوس ہونے والوں اور شکوہ کرنے والوں کے لیے۔ آیتوں کا پس منظر جانیں گے تو ہی سمجھ آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور جب ہم یہ سیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں یہ اللہ نے اپنی خوشی کے لیے نہیں کی۔ اس رب کو خوش ہونے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ نے ہماری بہتری کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو جب تک آیتوں کو ٹٹولو گے نہیں تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سیاق و سباق تلاش کریں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آیتوں کے سیاق و سباق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے حالات کو جاننا، یعنی کون سی آیت کس حالت میں نازل کی گئی۔ اگر آپ سیاق و سباق جانے بغیر ہی قرآن پڑھنے لگیں گے تو آپ کا دماغ منفی خیالات پیدا کرنے لگے گا، کیونکہ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا سیاق و سباق جانے بغیر اگر انہیں پڑھا جائے تو وہ انسان کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ ہمارا دین ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ اب جیسے ایک آیت ایسی ہے جسے غیر مسلم ہمیشہ سنا کر اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اور وہ آیت کون سی ہے؟ انہیں مارو جہاں بھی انہیں پاؤ، کافر اور مشرکین
اس آیت کا سیاق و سباق جانے بنا ہی یہ آیت ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب تو معصوموں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت جو وہ سناتے ہیں یہ آیت پوری نہیں، یہ آیت تو کچھ یوں ہے، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑے، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یہ آیت جنگ کے دوران نازل کی گئی تھی، اور اس آیت میں جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں مارو، یہ سیلف ڈیفنس کے طور پر نازل کی گئی تھی، اور خود کو بچانے کے لیے جو ممکن کوشش ہو وہ کرو۔ یہاں کسی معصوم اور بے گناہ کی جان لینے کا نہیں کہا گیا۔ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو یہی تاکید کرتے تھے کہ خیانت نہ کرنا، بچوں اور عورتوں اور گرجا گھروں میں عبادت کرنے والوں کا قتل نہ کرنا، نہ درختوں کو جلانا، نہ ہی جانوروں کو بغیر کسی مصلحت کے مارنا۔ یہ آیت فتنہ پیدا کرنے والوں کے لیے اتاری گئی تھی، وہ کفار اور مشرکین جو زبردستی لوگوں کو اپنا مذہب قبول کرواتے تھے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب کسی آیت کا آپ کو سیاق و سباق ہی نہیں معلوم تو پھر تو آپ اس آیت کو جس مرضی طرف لے جائیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کون سی آیت، کون سی سورت، کب اور کیوں نازل کی گئی، تاکہ آپ ان آیتوں کو عجیب نہ جانیں اور آپ کو اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آ سکیں۔ اور آخری اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ہم پڑھیں اسے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ایک تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی دفعہ جب وہی سورت پڑھیں گے تو آپ کے پاس اس سورت کے بنے بنائے نوٹس موجود ہوں گے، اور ایسے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لکھیں گے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو جب بھی کوئی آیت پڑھیں اس آیت کا پس منظر، سیاق و سباق، اور اس آیت میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کس سے روکا گیا ہے، وہ لکھ لیں۔ یوں آپ کی قرآن کو پڑھنے میں دلچسپی بھی بڑھے گی اور آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔